بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو چیز ہم نے انہیں عطا کی اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی آسمانی کتابیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر متقین کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان بالغیب، دوسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا تذکرہ، تیسرا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو چیز حاصل ہوئی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور پانچواں وہ فلاح و کامرانی حاصل کریں گے، اس سے وہ متصف ہیں۔ تو 5 اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائی۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، یہ ضروری ذرا بات ہے جس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایمان امن سے نکلا ہے، اور امن کا مطلب ہوتا ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، ہمارے قلب کا کسی شے سے مطمئن ہونا، اس کو امن کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے محققین کے نزدیک ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، اپنے دل سے اسے درست تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے، جس کو مختصر الفاظ میں کہیں تو تصدیق بالقلب، یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ سب حق ہے، درست ہے، تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایمان کے 2 رکن ہیں، ایک تصدیق بالقلب یعنی یہ جو معنی ذکر کیا گیا، اور دوسرا اقرار باللسان یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ حق اور سچ ہے۔ لیکن امام اعظم بھی اقرار باللسان کو ایمان کا رکن لازم قرار نہیں دیتے۔ رکن لازم قرار نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکن کبھی کبھی ایمان سے ہٹ بھی جائے گا، جیسے کہ مثال کے طور پہ حالت اکراہ میں کوئی ہمیں کہے کہ کلمہ کفر زبان سے نکالو، اگر تصدیق بالقلب موجود ہے، دل ایمان سے منور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس کو حق اور درست سمجھتے ہوئے دل سے ہم مان رہے ہیں، زبان سے کلمہ کفر نکال دیں گے تو ایمان پر فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محققین کے نزدیک دل سے اس بات کو سچ اور درست اور حق تسلیم کرنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ درست ہے، صحیح ہے، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ غیب کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، اور پوشیدہ شے کو بھی غیب کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے غیب ہر اس شے کو کہیں گے، ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جسے حواس 5 سے معلوم کرنا ممکن نہ ہو، نہ عقل سے اس کو جانا جا سکتا ہو، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے خبر دینے سے ہی ہمیں اس کا علم حاصل ہو۔ اس کی تفصیل بہت ضروری ہے کیونکہ آگے کثرت سے غیب کا ذکر آتا رہے گا، تو اس کی ذرا تفسیر، اس کی وضاحت ذرا سماعت فرمائیں کہ غیب اس شے کو کہتے ہیں جسے حواس 5 سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ حواس حس کی جمع ہے، اور حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی دوسری شے کو جان سکتے ہیں، اور یہ 5 قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ 5 کو عربی میں 5 کہتے ہیں، اور حواس حس کی جمع ہے، اس لیے کہتے ہیں حواس 5، یعنی 5 ایسی چیزیں جن سے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں، وہ 5 قسم کی صلاحیتیں انسان میں موجود ہیں۔ ایک دیکھنے کی صلاحیت، تیسری سونگنے کی صلاحیت، چوتھی چکھنے کی صلاحیت، اور 5ویں چھونے کی صلاحیت۔ ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اگر آنکھیں بند ہیں تو بہت سی باتیں صرف سن کر ہم جان لیتے ہیں، جیسے مثلا کوئی دوست بولے
تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سماعت کے ذریعے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ سونگنے کے ذریعے بہت سی چیزوں کی ہم خوشبو سونگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے ہے، تو یہ سونگنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ چکھنے کے ذریعے اگر آنکھیں بند کر لیں اور زبان پہ نمک رکھیں تو ہم فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ نمک ہے، اس کا مطلب ہے کہ چکھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور چھونے کے ذریعے کہ آنکھیں بند ہیں مثلاً اور کوئی سیب ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم سیب کو ٹٹول کر دیکھیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ سیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھو کر بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں کہ ان 5 چیزوں، 5 صلاحیتوں کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور عقل کے ذریعے کہ ہم کسی شے کو نہ جان سکیں وہ غیب ہے۔ تو اب اگر کوئی پوشیدہ شے ایسی ہے کہ ان حواس خمسہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے بھی اس کو نہیں جان سکتے، عقل کے ذریعے جاننے کا مطلب کہ یا تو ہم براہ راست سوچ بچار کر کے، تفکر کر کے، یا کوئی اپنی عقل کے ذریعے آلہ ایجاد کر کے اگر ہم کسی شے کو معلوم کر سکیں تو وہ غیب نہیں، اور آلے کی ایجاد کے باوجود ہم کسی شے کو معلوم نہ کر سکیں اور وہ پوشیدہ شے ہو تو اس کو غیب کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ غیب جو ہوتا ہے صرف نبیوں کے خبر دینے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو غیب عطا فرماتا ہے اور وہ پھر ہمیں بتائیں تو علم حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جنت کو لیجئے، جنت ایک غیبی شے ہے، ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی آواز سن سکتے ہیں، نہ سونگ کے معلوم کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، یا ہم کوئی آلے کے ذریعے جنت کی موجودگی کا ادراک کر سکیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے۔